35ویں رات شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، نائی خلیفہ کو اپنے دوسرے بھائی کی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میرے بھائی نے بڑھیا سے کہا کہ بھووں کا رنگ تو دھونے سے جاتا رہے گا لیکن مونچھوں کا نوچنا ٹیڑھی کھیر ہے تو بڑھیا نے کہا کہ اس کی مخالفت مت کر کیونکہ وہ اپنا دل تجھے دے چکی ہے۔ اس پر میرے بھائی نے اپنی بھویں رنگوانے اور اپنی مونچھیں نوچوانے دیں۔ اب کنیز نے جا کر اپنی مالکہ کو اس کی خبر پہنچائی، مگر اس نے کہا کہ ابھی ایک چیز اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اس کی داڑھی بھی مونڈ ڈال تاکہ اس کی شکل بے داڑھی مونچھ والے لڑکے کی سی ہو جائے۔ کنیز نے میرے بھائی کے پاس جا کر اپنی مالکہ کے حکم سے اسے مطلع کیا۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں ایسی بات کیوں کر سکتا ہوں جس سے لوگوں میں میری بدنامی ہو۔ بڑھیا نے کہا کہ وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتی کہ تو بلا داڑھی کے مرد ہو جائے تاکہ تیرے چہرے پر کوئی ایسی چیز نہ رہے جو اس کے چبھے، کیونکہ اس کے دل میں تیری طرف سے بڑی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ ذرا اور صبر کر لے اور تیری مراد حاصل ہوگی۔ میرے بھائی نے دل پر جبر کر کے کنیز کا کہنا مان لیا اور اپنی داڑھی مونڈ ڈالی۔ اب کنیز اسے لڑکی کے پاس اس حیت میں لائی کہ اس کی بھویں رنگی ہوئی تھیں اور مونچھیں کٹی ہوئی اور داڑھی منڈی ہوئی اور چہرہ سرخ۔ پہلے تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی، لیکن پھر اتنا ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ گئی اور اس سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، واقعی تو نے اپنے اس نیک فعل سے میرا دل لبھا لیا ہے۔ اب میں تجھے اپنی جان کی قسم دے کر کہتی ہوں، اٹھ اور ناچ۔ وہ اٹھا اور ناچنے لگا اور لڑکی نے تکیے اٹھا کر اسے مارے، اور پھر سب کنیزوں نے سنگتروں، نیمبوؤں اور مالٹوں سے اسے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ تکیوں اور پھلوں کی مار کھانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ پھر ایک کنیز نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے اور وہ ہوش میں آیا۔ جب وہ ذرا ہوش میں آیا تو اس لڑکی نے اپنے چند غلاموں کو آواز دی اور وہ اسے پکڑ کر ایک تاریک کمرے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے کہا کہ اپنے کپڑے اتار اور بھاگتا ہوا کمرے سے باہر نکل، اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم تجھے کوڑے ماریں گے۔ مار کے ڈر سے اس نے اپنے تمام کپڑے اتار دیے اور ننگا ہو گیا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تو اس کا پاؤں ایک کمزور جگہ پر پڑا اور وہ نیچے گر پڑا۔ اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ بیچ بازار میں ہے اور وہ بازار چمڑا فروشوں کا ہے۔ جب لوگوں نے اسے اس حالت میں دیکھا کہ وہ ننگا ہے اور اس کی داڑھی مڑی ہوئی، اس کی بھویں رنگی ہوئی اور چہرہ لال رنگا ہوا ہے، تو وہ اسے دیکھ کر تالیاں پیٹنے لگے اور اسے چمڑوں سے خوب مارا۔ وہ ننگا تو تھا ہی، مار سے بے ہوش ہو گیا اور وہ اسے ایک گدھے پر بٹھا کر حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس حالت میں وزیر کے محل سے ہمارے اوپر گرا تھا۔ حاکم نے اسے 100 درے لگائے اور بغداد سے شہر بدر کر دیا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور اسے پوشیدہ طور سے شہر میں لے آیا، اور اگر مجھ میں مروت نہ ہوتی تو میں اس جیسے شخص کا متحمل نہ ہو سکتا تھا۔ اب میں نے خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرا تیسرا بھائی جو اندھا ہے، ایک دن وہ قسمت کا مارا ایک بڑے مکان پر پہنچا اور دستک دی۔ مکان کے مالک نے کہا کہ کون ہے، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اب میرے بھائی نے سنا کہ وہ بلند آواز سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے، لیکن میرے بھائی نے پھر بھی جواب نہ دیا اور سنا کہ کوئی آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دروازے پر پہنچ گیا اور اسے کھولا
اور اس سے کہا کہ کیا تو اندھا ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ ہاں میں اندھا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دے، اور اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے کچھ دے گا، لیکن وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور زینے پر چڑھتے چڑھتے سب سے اوپر کی منزل پر گیا، اور میرا بھائی اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ اسے کھانا کھلائے گا یا کچھ بھیک دے گا۔ جب وہ سب سے اوپر پہنچ چکا تو اس نے کہا کہ اے اندھے، کیا چاہتا ہے؟ میرے بھائی نے جواب دیا کہ خدا کے لیے کچھ دے۔ اس نے کہا کہ خدا تجھے زیادہ دے۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، یہ تو نے مجھ سے نیچے ہی کیوں نہ کہا؟ اس نے جواب دیا کہ اے کمینے، جب میں نے تجھے پہلی بار آواز دی تھی تو تو نے بھی تو جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس وقت تو میرے ساتھ کچھ بھلائی نہیں کرنا چاہتا، نہ صحیح، لیکن تو مجھے زینے سے نیچے اتار دے۔ اس نے جواب دیا کہ راستہ تیرے سامنے ہے۔ میرا بھائی آگے بڑھا اور اترتے اترتے یہاں تک پہنچا کہ اس کے اور دروازے کے درمیان 20 پڑیاں باقی رہ گئیں۔ اب اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر کر دروازے کے پاس آ پڑا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ ابھی وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اتنے میں اسے اس کے چند اندھے رفیق مل گئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ آج تو نے کتنی کمائی کی، اور اس نے ان سے ساری سرگزشت بیان کر دی، اور ان سے کہا کہ اے میرے بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ جو درہم میرے پاس باقی رہ گئے ہیں ان کو نکال کر اپنے اوپر خرچ کروں۔ مکان کا مالک اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن نہ میرے بھائی کو اس کی خبر تھی اور نہ ہی اس کے ساتھیوں کو۔ اب میرا بھائی اپنے گھر پہنچا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اندر گیا، اور وہ شخص بھی اندر چلا گیا، اور میرے بھائی اور اس کے ساتھیوں کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دروازہ بند کر دو اور مکان کی تلاشی لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر آدمی ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہو۔ جب اس شخص نے میرے بھائی کو یہ کہتے سنا تو اٹھ کر ایک رسی سے لٹک گیا جو چھت سے بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سارے مکان کو چھان ڈالا اور کسی کو نہ پایا۔ اب وہ بیٹھ گئے اور اپنے اپنے درہم نکال کر گننے لگے تو 12,000 نکلے، اور ہر ایک نے محض اتنے درہم لے لیے جتنے کی اسے ضرورت تھی، اور باقیوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ اب انہوں نے کچھ کھانا نکالا اور کھانے لگے، لیکن میرے بھائی نے اپنے پہلو میں کسی غیر آدمی کی آہٹ سنی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی غیر آدمی ہے۔ جب میرے بھائی نے ادھر ادھر ٹٹولا تو اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب نے مل کر اسے خوب پیٹا۔ جب وہ دیر تک اسے پیٹ چکے تو چلانے لگے کہ اے لوگو، ہمارے یہاں چور گھس آیا ہے اور ہمارا مال چرانا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے، اور وہ شخص آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گیا اور وہی دعویٰ کرنے لگا جو اندھے اس کے اوپر کرتے تھے، اور چلانے لگا کہ اے لوگو، دہائی سلطان کی اور شہر کے حاکم کی، کیونکہ میں حاکم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اتنے میں لوگوں نے میرے بھائی سمیت سب کو گھیر لیا اور ان کو حاکم کے مکان پر لے گئے۔ حاکم نے ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ٹھہر جا، بغیر سزا دیے تجھے کسی بات کا پتہ نہ چلے گا۔ سب سے پہلے مجھ سے شروع کر اور مجھے سزا دے، اور پھر اس میرے سردار کو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ سے میرے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ اب لوگوں نے اسے لٹا کر اس کی پیٹھ پر 400 ڈنڈے مارے۔ جب کسی قدر مار سے اسے تکلیف ہوئی تو اس نے ایک آنکھ کھول دی
اور جب اور مار پڑی تو اس نے دوسری آنکھ بھی کھول دی، کیونکہ وہ بھی اندھوں کا سا ڈرامہ کر رہا تھا۔ حاکم نے کہا کہ اے ملعون، یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اندھا بنا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اس طرح سے ہمارے پاس 12,000 درہم جمع ہو گئے ہیں۔ جب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا حصہ 3,000 درہم مجھے دے دو تو وہ مجھے مارنے لگے اور میرا مال ضبط کر لیا، اور میں خدا کی اور تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھے میری بات کا یقین آ جائے، لہٰذا ان میں سے ہر ایک کو مجھ سے زیادہ ڈنڈے مار کہ وہ اپنی آنکھیں کھول دے۔ حاکم نے ان کو سزا دینے کا حکم دیا اور کہنے لگا کہ اے گناہگارو، تم خدا کی نعمتوں کا کفران کرتے ہو اور اپنے آپ کو اندھا ظاہر کرتے ہو۔ میرے بھائی نے کہا واللہ ہم میں سے کوئی اکھیارا نہیں۔ انہیں اتنی مار پڑی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ حاکم نے کہا کہ انہیں ہوش میں آ جانے دو پھر مارنا، اور سب کو 300 ڈنڈے مارے، اور وہ شخص ان سے کہتا جاتا تھا کہ آنکھیں کھول دو ورنہ مار پڑے گی۔ اب اس شخص نے حاکم سے کہا کہ یہ لوگ آنکھیں تو کھولتے نہیں، لہٰذا کسی شخص کو میرے ساتھ کر دے کہ درہم لے آئے، یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگوں میں ندامت نہ ہو جائے۔ حاکم نے درہم منگوا کر ان میں سے 3,000 درہم اسے دے دیے اور باقی کو ضبط کر لیا اور تینوں کو شہر بدر کر دیا۔ اے امیر المومنین، اب میں جا کر اپنے بھائی سے ملا اور حال پوچھا، اور اس نے وہ ماجرا بیان کیا جو میں نے ابھی تجھ سے کہا ہے، اور میں اسے چھپا کر شہر میں لے آیا۔ خلیفہ یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا کہ اسے انعام دے کر رخصت کر دو۔ میں نے کہا کہ واللہ جب تک میں امیر المومنین سے اپنے سب بھائیوں کی سرگزشت بیان نہ کر لوں، میں کچھ نہیں لینے کا۔ پھر میں نے کہا اے امیر المومنین، میرا چوتھا بھائی جو کانا ہے بغداد میں قصاب تھا، گوشت بیچتا اور مینڈے پالتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس سے گوشت خریدتے، اس طرح سے اس نے بہت سا پیسہ کمایا اور بہت سے مویشی اور مکانات خریدے، اور ایک مدت تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا لمبی داڑھی والا اس کے پاس آیا اور درہم نکال کر کہنے لگا کہ مجھے ان کا گوشت دے دے۔ میرے بھائی نے اس کو گوشت دیا اور بوڑھا چلا گیا۔ اب میرے بھائی نے دیکھا کہ بوڑھے کے درہم بہت سفید اور چمکدار ہے، اس لیے ان کو اوروں سے علیحدہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ بوڑھا 5 مہینے برابر اس کے یہاں آتا رہا، اور میرا بھائی اس کے درہموں کو علیحدہ ایک صندوق میں رکھتا گیا۔ ایک دن اس کو خیال ہوا کہ درہموں کو نکال کر بھیڑیں خریدے۔ جب اس نے صندوق کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں محض گول گول کٹے ہوئے سفید کاغذ پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ رونے، چلانے اور اپنی حالت پر افسوس کرنے لگا۔ اگلے دن میرے بھائی نے اپنے دستور کے موافق ایک مینڈے کو ذبح کیا اور اسے دکان کے اندر اور اس میں سے ایک ٹکڑا کاٹ کر دکان کے باہر لٹکا دیا۔ میرا بھائی اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ کاش وہ منحوس بڈھا آ جائے۔ ابھی ایک پہر بھی نہ گزرا تھا کہ بوڑھا آیا اور اس کے پاس وہی چاندی تھی۔ میرے بھائی نے اسے پکڑ لیا اور شور مچانے لگا کہ اے لوگو، اس بوڑھے نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور نقلی درہموں کے عوض مجھ سے گوشت خریدا۔ جب بوڑھے نے اسے یہ کہتے سنا تو کہنے لگا کہ 2 باتوں میں سے تو کون سی بات پسند کرتا ہے؟ ایک یہ کہ تو مجھے جانے دے، یا یہ کہ میں لوگوں میں تجھے بدنام کروں۔ میرے بھائی نے جواب دیا کہ تو کس بات پر مجھے بدنام کرے گا؟ اس نے جواب دیا اس بات پر
کہ تو انسانوں کے گوشت کو بھیڑ کا گوشت کہہ کر بیچتا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اے ملعون تو جھوٹا ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا کہ ملعون وہ ہے جس کی دکان میں انسان کا گوشت لٹکا ہوا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ اگر تیرا کہنا سچ ہے تو میرا مال اور خون تیرے لیے حلال ہے۔ اب بوڑھے نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، اگر تم میری بات کی تحقیق کرنا چاہتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں سچ کہتا ہوں تو اس کی دکان کے اندر جا کر دیکھ لو۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔